قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ دوستو، فلسطین، اسرائیل، پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے ایسی تہلکہ خیز تفصیلات سامنے آ گئیں جسے جان کر آپ بھی حیران ہوں گے۔ فلسطین اسرائیل تنازع کا اہم ترین موضوع پاکستان اور افغانستان کا اس میں ایسا عمل دخل کہ جان کر پوری دنیا کے تجزیہ کار حیران رہ گئے۔ 87 لاکھ والے اسرائیل نے کس طرح کروڑوں کی آبادی والے عربوں کو قابو کیا، کس طرح پہلی بار مصر نے اپنی طاقت دکھا کر اس کو شکست سے دوچار کیا، مشرق وسطیٰ کی اصل سپر پاور کون ہے، عرب خطے سے ایسی تفصیلات سامنے آ گئیں کہ جان کر آپ کو عرب خطے کی اصل صورتحال سے واقفیت ہو جائے گی۔ ہماری یہ ویڈیو ان تمام دوستوں کے لیے ہے جو عرب خطے سے کم واقف ہیں۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد عرب خطے میں حالیہ جنگی صورتحال کے حوالے سے تمام شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے۔ دوستو، ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، انبیاء کرام کی سرزمین فلسطین تاریخی طور پر فلسطینی عربوں کی ملکیت ہے۔ اس کے دل یروشلم میں مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس واقع ہے۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے بھی مقدس ہے۔ دوستو، یہ علاقہ عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے بھی مقدس ہے۔ اس علاقے پر اسرائیلیوں کا قبضہ ہر حوالے سے ناجائز ہے، جس کے لیے گزشتہ 70 سال کے دوران فلسطینیوں نے جو قربانیاں دیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ سوال یہ ہے، ہم مسلمان اور بالخصوص ہم پاکستانی فلسطین کے نام پر جو کچھ کر رہے ہیں، اس سے کیا فلسطین کی آزادی کی منزل کی طرف کوئی پیش رفت ممکن ہے؟ اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ کہیں ہم فلسطین کے نام پر صرف سیاست، سفارت اور صحافت چمکا رہے ہیں، یا کہ پھر واقعی ہم کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے فلسطینیوں کو کوئی فائدہ ہو۔ عملی اور سنجیدہ کام تو تبھی ممکن ہے جب آپ نے اس مسئلے کے تمام پہلوؤں کو سمجھا ہو، اس کی تمام جہتوں پر غور کیا ہو۔ چنانچہ ضروری سمجھا کہ چند تاریخی اور زمینی حقائق گوش گزار کروں۔ اسرائیل کے ارد گرد واقع عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ ماضی میں کئی جنگیں لڑ چکے ہیں اور ہر جنگ میں اسرائیل نے ان کو شکست دی ہے۔ ان میں ایک مصر ہے جس کی آبادی تقریباً 10 کروڑ ہے، لبنان کی 53 لاکھ، شام کی 2 کروڑ اور اردن کی تقریباً 1 کروڑ ہے، جبکہ اسرائیل کی آبادی صرف 87 لاکھ ہے۔ 87 لاکھ انسانوں کا یہ ملک 14 کروڑ آبادی پر مشتمل پڑوسی ممالک کو کیسے شکست دیتا آ رہا ہے؟ تمام عرب ممالک کی آبادی ملا کر تقریباً 50 کروڑ بنتی ہے، لیکن وہ OIC کی ایک مذمتی قرارداد کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ اب جب عرب ممالک کا یہ حال ہے تو سوال یہ ہے کہ عربوں سے ریالوں کی بھیک مانگنے والا اور چاول کے فطرانے وصول کرنے والا پاکستان فلسطینیوں کے لیے کیا تیر مار سکتا ہے؟ شاہ محمود قریشی کی اداکاری اپنی جگہ، لیکن جو ملک اپنے کشمیر، مقبوضہ کشمیر پر انڈیا کا قبضہ فلسطین کے خلاف اسرائیلی جارحیت سے کم جارحیت نہیں، یہاں تو اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی موجود ہیں، جبکہ گزشتہ سال اگست کے بعد انڈیا نے جس طرح تمام کشمیریوں کو قیدی بنا رکھا ہے، اس طرح اسرائیل نے آج تک فلسطینیوں کے ساتھ بھی نہیں کیا۔ اس سارے معاملے پر اقوام متحدہ تو کیا OIC سے انڈیا کے خلاف ایک مذمتی قرارداد پاس نہ کروا سکا، وہ اسرائیل کے خلاف سفارتی محاذ پر کیا تیر مار سکتا ہے کہ جس کی سرپرستی امریکہ، برطانیہ اور یورپ جیسی طاقتیں کر رہی ہیں۔ ہمارے سیاستدان اور بالخصوص مذہبی جماعتوں کے رہنما اس طرح کے مواقع پر اپنی سیاست چمکانے کے لیے جلسے جلوس نکال کر اسرائیل پر حملہ آور ہونے کا درس دیتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل مشرق وسطیٰ کی سپر پاور بن چکا ہے اور طاقت سے اس کو زیر نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس چھوٹے سے ملک کی فی کس GDP مصر سے 14 گنا زیادہ، ایران سے 8 گنا زیادہ، لبنان سے 6 گنا زیادہ اور سعودی عرب سے 2 گنا زیادہ ہے۔ بائیو ٹیکنالوجی انڈسٹری، فضائی نگرانی اور اسی طرح کی دیگر سائنسی مدات میں عرب اور اسلامی دنیا تو کیا، بعض حوالوں سے مغرب بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس سے بھی بڑی اور بھیانک حقیقت یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کی واحد ایٹمی طاقت ہے۔ ایک اور افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ خود فلسطینی مسلمان 2 گروہوں یعنی PLO اور حماس کے حامیوں میں تقسیم ہیں۔ یاسر عرفات کی وفات کے بعد 2006 کے انتخابات
میں حماس نے کامیابی حاصل کی تھی، جس کے بعد سیاسی کنٹرول کے لیے حماس اور الفتح کے مابین لڑائی شروع ہوئی۔ حالیہ دنوں میں اسرائیل کے حملوں میں 250 کے لگ بھگ فلسطینی شہید ہوئے، لیکن ایک سال کی حماس اور PLO کی لڑائی میں 600 فلسطینی مارے گئے۔ اس جنگ کے اختتام پر غزہ حماس کے جبکہ مغربی کنارہ PLO کے زیر کنٹرول آیا۔ اس وقت عرب دنیا اور عالمی طاقتوں کی کوشش سے PLO اور حماس نے مشترکہ حکومت قائم کی، لیکن کچھ عرصے بعد محمود عباس نے حماس کو حکومت سے نکال دیا۔ اس کے بعد غزہ حماس کے زیر کنٹرول اور مغربی کنارہ PLO کے 15 سال گزرنے کے باوجود PLO اور حماس کی قیادت آپس میں کوئی سیاسی حل نہ نکال سکی۔ اس کے بعد سے آج تک وہاں انتخابات نہ ہو سکے۔ اس ساری صورتحال میں مصر اور پاکستان وہ واحد ملک ہیں جن کی کوششوں سے اسرائیل کو بیک فٹ پر جانا پڑا، جبکہ ایران کی بڑھتی طاقت نے بھی اسرائیل کی توپوں کو خاموش کروانے میں مدد فراہم کی۔ ایران چونکہ امریکہ کے زیر عتاب ہے، اس لیے وہ کھل کر سامنے نہیں آیا۔ اسرائیل واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ یہ سب کیا دھڑا ایران کا ہے، جبکہ مصر اور پاکستان نے مستقبل کے حالات بتا کر اسرائیل کے میزائلوں کو خاموش کروا دیا۔ ان سارے حالات کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کی پوزیشن عرب خطے میں کیا ہے، باقی عرب ممالک کہاں کھڑے ہیں، پاکستان کس طرح اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور آنے والے وقتوں میں پاکستان مزید کیا کر سکتا ہے، افغان مسئلے کے بہتر حل کے لیے کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔